فضائل صحابہ کا عنوان شروع ہو رہا ہے، نیچے صحابی کی تعریف لکھیے، خارق للعادہ۔ صحابی کی تعریف لکھیے۔ اب جو بخاری پڑھ کے بیٹھے ہیں الحمدللہ پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، تو پڑھانے والے کو بھی کوئی نہیں، پڑھنے والے کو بھی کوئی نہیں۔ وہاں پر دیکھ لینا، وہاں تعریف لکھیے، من صاحب النبی اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ۔ ماتا علیہ کی کہہ دے نہیں جی، کوئی نہیں، اڑ گئی۔ اب کچھ تسلی ہو، کیونکہ بزرگ کا حوالہ ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں تھا، الزمہم کلمۃ التقویٰ کتب فی قلوبہم، یہ کافی امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ، لیکن ابھی بھی اعتراض تھی، پھر مرتد کون ہو گئے؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، وہ لقی النبی بالایمان نہیں تھے، لما یدخل ایمان، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ او جی حوض کوثر پہ صاحب آئیں گے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، تدریس حدیث ہے، آل سنت کی درسگاہوں، کہ حوض کوثر پہ صحابہ کو پکڑا ہوا، اصحابی اصحابی۔ آپ فرمائیں گے حوض کوثر پہ آئیں گے، یہ وہ جو ندوی ابلیس ہے، سلمان ندوی، بڑا محقق بنا ہوا شیطان، وہ بھی اس کو پیش کر رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگ بھی عجیب ہے کہ صحابہ، ایک بڑے بزرگ، میں نے کہا یہ صحابہ ہوں گے؟ کہتے بخاری میں موجود ہے نا صحابی اصحابی۔ میں نے کہا اگلا جملہ نہیں پڑھا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ احداث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا، دیننا ھذا، اور دین کیا ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ۔ تو احداث فی الدین احدث ہوئے، اور دین ما علیہ النبی و اصحابہ۔ تو صحابہ کا عمل فعل بدعت کیسے بن گیا؟ صحابہ تو معیار ایمان ہے، معیار حق ہے، معیار ہدایت ہے، اور اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں تو معیار ایمان ہدایت کون سا ہوگا؟ آمنوا کما آمن الناس کدھر جائے گا؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ کدھر جائے گا؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ بدعت پہ اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں جی، تو رضی اللہ، تو ما احدثوا کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ صحابہ نہیں۔ بے شک، تو پھر یہ کسی نے صاف کہا ہے کہ بخاری صحیح نہ پڑھی جائے نا، بخار اسے آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ اب یہاں پر وہی درویش ہمیں یاد آئے گا، مولانا حسین علی، وہی طرز چلے گی۔ حدیث کے سارے 32 صحابہ سے مروی حدیث ہے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ 2 لفظ اصل ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، خیال رکھنا۔ ہاں، ادھر ہمارے پنجاب کے کوئی پنجابی ڈھگے منکر بھی ہیں، نہیں یہ حدیث ہی کوئی نہیں، یہ حدیث متواتر ہے، 32 صحابہ راوی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن لفظ کون سے ہیں؟ انہم منی، کیا لفظ ہیں؟ منی، انہم منی، اصل یہ امتی امتی، رجال من امتی، یہ 3 لفظ ہیں، یہ اصل۔ بعض راویوں کی تعبیر ہے، اور راوی بساؤ کا شرارت بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اہل بدعت سے روایت محدثین لیتے ہیں، اور وہ تھوڑے تھوڑے پھر ٹیکے لگاتی ہیں۔ جیسے وہ حدیث بخاری میں بات تو یہ تھی کہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، نحو المشرق، پر ہا ہونا الفتنہ، یہاں فتنہ ہوگا۔
تو اصل حدیث یہی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بزرگ نے درمیان میں موقع پا لیا، نحو بیت عائشہ، نحو مسکن عائشہ۔ اب ہمارے شروع ہو گئے، اور جی چونکہ حجرہ عائشہ بھی چونکہ مشرق میں تھا، تو میں نے کہا حضرت فاطمہ کا حجرہ بھی مشرق میں تھا، حضرت فاطمہ کا حجرہ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ مشرق میں تھا، تو یہ نحو مسکن فاطمہ کیوں نہیں آیا؟ یہ نحو بیت عائشہ کہاں ہے؟ حضرت حفصہ کا حجرہ بھی ادھر ہی تھا، اور حجرے بھی سارے اس وقت آپ کی ازواج کے حجرے جہاں مشرق میں ہی تھے، جو باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور آگے جنت البقیع کی طرف نکلتے ہیں، اس حجرے تو مشرقی ہے نا، مشرقی جانب تھے۔ تو یہاں ایسے نہیں تعبیر مانا کہ جہاں راوی نے تھوڑی بہت سی شرارت فرمائی کہ مشرق سے اس نے اپنی بات نکالی، تو یہی ہوتا ہے، تھوڑی سی لفظ چھوڑ دیتے ہیں، آگے پھر مسئلہ آ گیا نا۔ ہاں دیکھا، مسکن عائشہ کو نبی نے فتنہ کہا ہے، اور وہ فتنہ پھر کیا تھا؟ او جمل، او سفید، او علی، او نعرہ حیدری، کام چل پڑا۔ لیکن نباز حکیم بنو، نباز حکیم وہ ہوتا ہے کہ بیماری کو جڑ سے پکڑے، کہ یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، پتہ ہے؟ ہاں، نباز حکیم وہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے سبب مرض کیا ہے، کیوں بیماری لگی ہے، کب لگی ہے، علاج بعد میں۔ یہ بیماری ہوتی رہتی ہے، یہ اصحابی یا اصحابی جواب ہم دے سکتے ہیں کہ یہ لغوی معنی میں ہے، اور زیادہ ہم سے آکڑنا بھی نہیں تو کام ہم گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر صحابی میں کچھ ہو سکتا ہے نا، تو پھر آل میں بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ آل بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، لیکن دعویٰ تو تمہارا بھی ہے، اہل النار آل فرعون، وہ آل لغوی ہے، آل لغوی ہے۔ تو یہاں پر اصحابی اصحابی بھی لغوی معنی میں، صاحب البیت، صاحب النار، فلاں فلاں لغوی معنی۔ لیکن اصل بات جو مجھ سے پوچھو تو سچی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی بزرگانہ شرارت کری ہے کہ انہم منی امتی امتی رجال من امتی، ایک کو موقع مل گیا اصحاب، میرا اب یہ لوچت چل جائے گا، اور چل گیا۔ تھوڑا سا چھوڑ دیا، جب اتنا رش ہو تو اب آپ کو سبق سمجھ نہیں آ رہا، کوئی درمیان سے اور لفظ بھی چل جائے گا، آپ تھکے ترٹے بیٹھے، تو اس طرح راوی کرتے ہیں۔ اور اکثر جو اہل سنت کی کتب کو خراب کیا، اسی طرح پہ خراب کیا گیا۔